یہ بھنگ گھوٹنے والا، یہ جاہل، گالیاں بکنے والا، بکواس کرنے والا، جھوٹا، مکار، سارے کپڑے اتار کے پھینکنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر بھی ہے۔ یہ 2 نمبر نہیں ہے۔ 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر سے ملتا جلتا ہو۔ نقل وہی ہوتی ہے جو اصل سے جڑتی ہو۔ 2 نمبر وہ ہیں جو جبہ و دستار میں ہیں، جن کی شکل بھی علماء والی اور جو پیروں کی شکل اور صورت اور بولی سب کچھ وہ ہے، لیکن اندر سے پکے دنیا پرست ہے۔ وہ 2 نمبر ہیں۔ آپ نے ان 420 نمبر کو یا 10 نمبر کو 2 نمبر سمجھ لیا، ان گھوٹے والوں کو وہ 2 نمبر نہیں۔ امام الانبیاء حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر انور سے نکلے، اور جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کو دیکھ کر کے تمام صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی یہ امٹتا ہوا پیار دیکھا تو حضور کی نظر پلٹ کے کئی سال پیچھے چلی گئی، اور ابوا کی وادی میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاتے ہیں حضور۔ اور پھر ایک جملہ کہا، الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، اور حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، اور میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا، لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن۔ یہ بھنگ گھوٹنے والا، یہ جاہل، گالیاں بکنے والا، بکواس کرنے والا، جھوٹا، مکار، سارے کپڑے اتار کے پھینکنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر بھی ہے۔ یہ 2 نمبر نہیں ہے۔ 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر سے ملتا جلتا ہو۔ نقل وہی ہوتی ہے جو اصل سے جڑتی ہو۔ 2 نمبر وہ ہیں جو جبہ و دستار میں ہیں، جن کی شکل بھی علماء والی اور جو پیروں کی شکل اور صورت اور بولی سب کچھ وہ ہے، لیکن اندر سے پکے دنیا پرست ہے۔ وہ 2 نمبر ہیں۔ آپ نے ان 420 نمبر کو یا 10 نمبر کو 2 نمبر سمجھ لیا، ان گھوٹے والوں کو وہ 2 نمبر نہیں۔ آج بہت شور ہے کہ عربوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو۔ بعض دانشور ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یوں کر لینا چاہیے۔ جب عربوں نے کر لیا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عرب ریاستیں جو بنی ہیں، یہ نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنی، یہ لسانی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت یہ بت تراشا گیا، اور عربوں کو کہا گیا کہ یہ اجمی ہیں ترک، اور تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور تم عربی نسل ہو۔ یہ مکر تھا تاکہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے۔ تو آج اگر کسی ایک ملک نے تسلیم کر لیا ہے اور کل دوسرا ملک تسلیم کر لے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ غور سے سن لو کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان تسلیم نہیں کرے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اساسی نظریے کی اسرائیل بھی اپنے یہودی نظریے پہ کھڑا ہے، اور وہ عالم اسلام کو کھا جانے کی سازش کر رہا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔